والد کا خیال رکھیے گا۔ اب میں التماس گزار ہوں جناب قبلہ علامہ سید اسد علی زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور عشر محرم کی 5ویں مجلس سے ممنون سے خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مل کے نعرہ حیدری، حیدری، درود بھیجے محمد والے محمد کی ذات پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کل ایمان کل قرآن، یک زبان بے بہا نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، ہر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ بار دیگر بلند تر صلوات۔ صلوات بآواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشکر، نحمدہ ولا آلائہ کما نحمدہ ولا بلائہ، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا، مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين، الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومن عاقبهم الأجمعين من يوم لدعوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم. صلوات بآواز بلند.
मासूम फरमाते हैं बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ने से दिलों से कीना और निफाक दोनों दूर हो जाते हैं। अशरा मुहर्रम अल हराम सन 1443 हिजरी के सिलसिला मजालिस की 5वीं तकरीर आप हजरात समात फरमा रहे हैं बउनवान कुरान मुबीन और नूर मासूमीन। यकीनन सबब कामरानी सबब कामयाबी है आपका और मेरा यहाँ आ जाना और उस नूर का तस्करा करना जिससे कायनात का हर जर्रा जर्रा रोशन है। मेरा और आपका यहाँ आना ये बताता है कि हम उस फतह के ऐलान के साथी हैं जो ये बताती है कि करोड़ों यजीद आ जाएं तो उन्हें फना करने के लिए अकेला हुसैन काफी है। आज यकीनन एक ऐसा दिन है कि जिसके हवाले से कुछ जुमले बोलना फर्ज भी है और सिर्फ कौमी नहीं अकीदती फरीजा भी है। परवरदिगार पाकिस्तान के इस परचम को कदम आखिर बुलंद रखे और इस मुल्क को आज़ादारों और मुहिब्बान अहले बैत के लिए अमन का गहवारा बनाए। हर मुहिब अहले बैत हर आज़ादार हर मातमी को इस मुल्क में महफूज फरमाए। और ये भी बताना जरूरी है कि ये परचम हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है, लेकिन परचम हर मुल्क का होता है और सरहदें बदलने पे परचम बदल जाया करते हैं, लेकिन जो इस कौम का परचम है मुझे नहीं पता कि कौन बेदार है और कौन नहीं। 4 दिन मुसलसल आपकी खिदमत करके जुमला आपके हवाले कर रहा और जाय हो गया तो मुझे अफसोस रह जाएगा। पाकिस्तान की सरहद खत्म हो तो ईरान की सरहद शुरू होती है, सरहद बदलती है परचम बदल जाता है। ईरान की सरहद खत्म हो इराक की शुरू होती है, सरहद बदली परचम बदल गया। लेकिन कमाल है आले मोहम्मद का, ये परचम जो घरों पे लगा हुआ है सरहदें बदलती रहती हैं, अब्बास का परचम नहीं बदलता। आखिरी मोमेंट तक मैंने आपके सामने सूरह मुबारक तौबा की आयत को तिलावत किया और ये मुसलसल 5वां रोज है कि आप इस आयत के ज़ैल में गुफ्तगू सुन रहे हैं। 12 आइम्मा की तादाद कब से, जब से जमीन और आसमान नहीं आ रही आवाज, जब से जमीन और आसमान खल्क हुए हैं लोहे महफूज में तादाद 12 है। यही पक्का पक्का दीन है, यही पक्का पक्का दीन है, यही ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही पक्का दीन है। कल गुफ्तगू यहाँ रुक गई थी। जो नबी देखते हैं वो अली का नूर देखता है, जिन्हें याद है और कल तशरीफ फरमाते जो नबी का नूर देखता है वो अली का नूर देखता है। जैसा जैसा नबी का नूर वैसा वैसा नफ्स नबी का नूर, जैसा जैसा मुस्तफ़ा का नूर वैसा वैसा अली का नूर। मैं लफ्ज़ बदल के कहता हूँ, जैसा जैसा नबूवत के सूरज का नूर वैसा वैसा विलायत के चांद का नूर। और कल की हद तक आप सूरज और चांद पे एक सैर हासिल गुफ्तगू सुन चुके हैं और ये याद दिलाने की जरूरत नहीं कि झगड़ा जब हुआ है तो चांद देखने पे हुआ है, सूरज देखने पे नहीं। साथ हैं आप मेरे? हाँ, मैं चाह रहा हूँ कुछ पढ़ना और आपकी तबती हुई आवाजें मुझे रोक रही हैं। इतनी बुलंद आवाज से सलावत पढ़ें कि मुझे पता चले आप मेरे हमरा हैं। तवज्जो कीजिएगा।
नबूवत सूरज, विलायत चांद। कुरान में सूरह मुबारक यूनुस में बगैर किसी तमहीद के आपके साथ साथ मुसलसल हो गया, सूरह मुबारक यूनुस में परवरदिगार ये कह रहा है हुवल्लज़ी जअल शम्स ज़ियाअन वल क़मर नूरन, वही तो अल्लाह है जिसने सूरज को ज़िया बनाया है, चांद को नूर बनाया है। नूरे मासूमीन ही पे तो गुफ्तगू है ना। वही तो अल्लाह है जिसने सूरज को ज़िया बनाया, चांद को नूर बनाया। तो आप कहेंगे भाई नूर और ज़िया में फर्क क्या है? तो वही बताने के लिए तो हाजिर हुआ हूं। बेचारा नूर और ज़िया का फर्क आपके हवाले करूं, लेकिन उससे पहले शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी का एक जुमला सुनाना चाह रहा हूं। उन्होंने लिखा, ये जाहिर है कि मौजू सुबह 11 बजे इमाम बारगाह हैदरिया गोजरा कारवां बहुत तफसील से अर्ज कर चुका हूँ, लेकिन बस एक जुमला आपके हवाले करूंगा। उन्होंने लिखा कि दुनिया आखिरत की खेती है। महफूज करते चलिएगा, दुनिया आखिरत की खेती है और तौफीक की जमीन में हमें मारिफत इलाही का बीज बोना है। अब साइंसी दौर बुजुर्ग तशरीफ फरमा है जिनका ताल्लुक ज़राअत से रहा है, जरा वो सर उठा के मेरी तरफ देखे और मेरी तायीद करते चले। जब बीज बोया जाता है तो जमीन तैयार की जाती है, लेकिन अकेला बीज कुछ नहीं करता, उसे सूरज की धूप भी चाहिए। हाँ, सूरज चांद बार बार नहीं बताऊंगा, बहुत से देल भी लिख रहा है, उसे सूरज की धूप भी चाहिए, चांद की चांदनी भी चाहिए, दिन की गर्मी भी चाहिए, रात की शबनम भी चाहिए। तो उन्होंने लिखा कि नबूवत का सूरज इलाही मारिफत के बीज को उगाता है, रात की शबनम उसे सुकून देती है और ये शबनम अकीदे की होती है। ये शबनम अकीदे की होती है। किसकी होती है? अकीदे की होती है। इसका मतलब है अकीदा शबनम का काम करता है। अब जिनका ताल्लुक ज़राअत से रहा है, जरा सर उठा के मेरी तरफ देखें। जब फसल बोई जाती है तो कभी कभी उसमें कीड़ा भी लग जाता है। नहीं, जो पीछे हैरत से मुझे देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये ज़राई इलाका है सारा लाहौर के दाएं बाएं, ऐसा ही है ना, कीड़ा लग जाता है तो फिर क्या करते हैं उसके लिए? भाई मैं थोड़ा पढ़ा हूं, मेरी मदद करेंगे तो मंजिल आसान हो जाएगी। स्प्रे करते हैं। तो बस यही बताना जुमला आपके हवाले, जब तौफीक की जमीन में इलाही मारिफत के बीज की फसल में अकीदे के पास कोई कीड़ा बदअकीदगी का लग जाए तो उस पर तबर्रे का स्प्रे करना पड़ता है। तवज्जो रखिए, अकीदे का बीज तौफीक इलाही की जमीन में मारिफत इलाही का बीज बोया, आखिरत की फसल चढ़ी, सूरज की धूप लगी। तो उन्होंने लिखा कि ये धूप जो है, ये बीज को, थोड़ी सी मुश्किल गुफ्तगू है मगर इशारे में बात कह के गुजर जाऊंगा। एक एक अली का हवाली मेरी तरफ देख चला कि मैं निगरान के इस बेदार मजमे के हवाले जुमला कर रहा हूं। उन्होंने लिखा कि ये सूरज की गर्मी यही क्यों जरूरी है? ये बीज को ताकत देती है कि वो जमीन का सीना चीर कर बाहर आए। मेरे साथ चलते रहना नौजवानों, खुदा के लिए, वो जमीन का सीना चीर कर बाहर आए। तो अब सवाल ये है, यही काम, भाई हीट ही तो चाहिए, गर्मी ही तो चाहिए, तो ये काम आग से क्यों नहीं ले लेते? घबरा के नहीं सुनना, ये काम भाई गर्मी चाहिए ना, हीट चाहिए, तो जो सूरज की गर्मी है ये काम आग से ले लें। तो मुहद्दिस दहलवी ने अपनी तफसीर अजीजिया में लिखा कि अगर सूरज वाला काम आग से लिया जाएगा तो बीज जल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये जो भाई ये लाइटों से पीछे ये परेशान होकर सुन रहे हैं, अजय दरमियान गली वाला जो हिस्सा है, अगर ये यकीन दिला दे तो गुफ्तगू आगे बढ़े।
نہیں 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 نہیں، یہ وہیں سے ہاتھ نہیں اٹھ رہے صرف. خیریت ہے؟ آپ شربت یہ ہاتھ اٹھاتے رہیے گا تاکہ مجھے پتہ چلتا رہے ہم سفر ہیں آپ میرے. آپ اتنی دور ہیں کہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ سارے علی والے ان کے دلوں میں میرے جملے اتر رہے ہیں. توجہ کیجیے گا. بیج جل جائے گا. تو انہوں نے کہا آگ کو کہتے ہیں عربی میں نار. سورج کو اللہ نے ضیاء بنایا ہے، تو ضیاء اور نار میں کیا فرق ہے؟ ضیاء بھی نور، نور بھی نور، نار بھی نور. بھائی نار میں بھی تو روشنی ہوتی ہے نا، مگر اب فرق اگر پہنچ جائے تو اگلی منزل بہت آسان ہے. ضیاء ایسا نور ہوتا ہے جس میں گرمی یعنی ہیٹ بھی ہو. نور میں گرمی نہیں ہوتی. تو آپ کہیں گے بھائی آگ نار جو ہے اس میں گرمی بھی ہوتی ہے، روشنی بھی ہوتی ہے، اور ضیاء میں بھی سورج میں بھی گرمی بھی ہوتی ہے، روشنی بھی ہوتی ہے. تو فرق کیا ہے؟ ضیاء اور نار میں فرق یہ ہے کہ ضیاء میں روشنی زیادہ ہوتی ہے، گرمی کم ہوتی ہے. مشکل تو نہیں ہو رہی بات؟ ہاں بس تک میرے ساتھ رہیے گا. ضیاء میں روشنی زیادہ، گرمی کم. نار میں گرمی زیادہ، روشنی کم. سورج کی دھوپ کتنی بھی گرم ہو جائے آگ جیسی گرم نہیں ہوتی، اور آگ کتنی بھی بھڑکتی ہوئی ہو دھوپ جتنی روشن نہیں ہوتی. اس کا مطلب ہے یہ کام ضیاء سے لینا ہے. ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے، ہوتا اصل میں نور ہے. تو نبوت کو سورج کہا ہی اس لیے دیکھنے میں بشر محسوس ہوتا ہے، اصل میں نور ہوتا ہے. اصل میں نور ہوتا ہے. تو مصطفیٰ بھی اسی طرح، ظاہر بشریت، باطن. اتنی آہستہ آواز پہ تو نہیں گزروں گا اس منزل سے. باطن نور. ہاں جو نبی کو نور مانتا ہے وہ تو بولے میرے ساتھ. باطن نور، ظاہر بشریت. تو نور اور نار کا فرق یہ ہے کہ نور روشنی ہوتا ہے، ضیاء روشنی بھی گرمی بھی، نار روشنی بھی گرمی بھی. مگر ضیاء کا فائدہ یہ ہے نور زیادہ ہے، آگ تپش کم ہے. تو یہ کام محدث بیلوی نے لکھا کہ نار سے یوں نہیں لیا جا سکتا کہ نار بیج کو جلا دے گی. تو پتا چلا جب توسل کرنا ہو تو نور سے کرنا، نار سے نہ کرنا. صلوات پڑھیے بابا جب اللہ. اب بھائی جسے جہاں جگہ ملے وہاں تشریف رکھیے. مجھے بہت تیزی سے اپنی منزلوں کو طے کرنا ہے. توجہ، مجھے آپ کے سامنے نور اور نار کا ایک معرکہ پیش کرنا ہے. نہیں دل چاہ رہا تو کل صحیح. مومنین کے سناٹے سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، جانتے ہیں آپ. بولتے رہیں گے تو مجھے پتا چلے گا ہم سفر ہیں. توجہ کیجیے گا، نور اور نار کا معرکہ ہے. جانتے پہلا معرکہ کب ہوا تھا؟ تازہ بشر بنا ہے. ایک نار والا، آگ والا یہ کہہ رہا ہے مجھے نار سے بنایا ہے. اب پتہ نہیں کون جاگ رہا ہے اور کون تھکا ہوا ہے. مجھے نار سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے. اس کا مطلب ہے اس کی نظر خاکی پیکر پہ تھی. آدم کی پیشانی میں جو نور چمک رہا تھا اس پر ابلیس کی نظر نہیں تھی. اس کا مطلب ہے ایک فیصلہ پہلے دن سے ہو گیا کہ نور تعظیم والا ہوتا ہے، نار تعظیم کی منکر ہوتی ہے.
قرآن کے 30 پاروں میں، قدرت کے نظاروں میں، قدیر کے اشاروں میں، زمین و آسمان میں، اللہ کے قرآن میں، کلندر کی زبان میں، پیروں کے پیر کا، جناب امیر کا، محمد کے ویر کا، حیدر کرار کا، پہلے فرار کا، مولا علی کا، جو بھی نعرہ لگائے گا دل کی مرادیں پائے گا، پہلے مومن سے لے کر آخری مومن تک مل کے نعرہ یہی آ کے سننے کو اور اسی طرح سننا ہے جب تک میں پڑھ رہا ہوں توجہ کیجیے گا. ایک ناری تھا جو نور کا منکر تھا، اس نے ظاہر دیکھا باطن پہ نظر نہیں تھی. وہ آدم کا پتلا دیکھ رہا تھا، اللہ کا نور نہیں دیکھ رہا تھا. تو ابھی بھی میرے سننے والوں کو سمجھ میں نہیں آیا. آج کے ملا کی غلطی بھی یہی ہے، وہ لکڑی کا بانس دیکھتا ہے اور بانس کی نسبت نہیں دیکھتا. وہ لکڑی کا بانس، کپڑے کا بھرائڑا، لوہے کا بنیا دیکھ رہا ہے، اب بانس کے نور کی نسبت نہیں دیکھ رہا. اب جملہ کہو. امام سے پوچھنے والے نے پوچھا مولا غدیر کو ایک جملے میں بیان کیجیے. یوم غدیر سجدہ آدم کی نسل تھا. جنہوں نے سجدہ کیا وہ فرشتوں جیسے، جنہوں نے نہ کیا وہ ابلیس جیسے. تو نار اور نور میں فرق بتا رہا ہوں ایک جملے میں. غدیر نور ہے، سقیفہ نار ہے. آخری مومنٹ تک مل کے غدیر نور ہے اور غدیر کو چھوڑ کے چوہا بنا رہا ہے. جس نے سجدہ کیا وہ فرشتوں جیسا ہو گیا، جس نے نہیں کیا آپ سلامت رہیں. جس نے نہ کیا وہ ابلیس جیسا ہو گیا. میرے مولا نے ابلیس کو کہہ دیا. میں لے کے جملہ چلا تو مجھے اسی امام کے بیٹے کا جملہ نظر آیا. کیا ابلیس خود بھی علی کے منکر پہ لعنت کرتا ہے؟ نا 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 پیچھے سے ابھی تک مجھے وہ رسپانس نہیں آیا. آپ جملہ پیچھے والوں کی نظر کر رہا ہوں. ابلیس لعنت کرتا جب علی کا منکر قیامت میں آئے گا، اس کے گلے میں آگ کا ایک توق ہوگا. ہر توق کے ہر ہلنے میں سے ایک ابلیس بھاگ کر اس کے منہ پہ تھوک کے کہہ رہا ہوگا بدبخت میں نے کبھی علی پہ شک نہیں کیا، تو مجھ سے بڑا شیطان ہے. ہاں گھبرائیے نہیں، مجھے پتا ہے میری آواز کہاں تک جا رہی ہے. توجہ کیجیے گا. اس کا مطلب ہے جو علی کی ولا سے منسلک ہے وہ نور والا ہے، جو علی کو چھوڑ دے وہ نار والا ہے. آئیے سب میرے ساتھ ہو گئے. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ایک جنگ ہے جو گزشتہ سال سے میرے عزیز مجھ سے کہے جا رہے تھے، لیکن شاید یہ ممبر کے مالکوں کی مرضی ہوتی ہے. آپ کے حوالے کر رہا ہوں. علامہ باقر بہبہانی نے اس پوری روایت کو، شاید اس کا ایک ٹکڑا آپ نے کبھی سنا ہو، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ تفصیل سے ساری جنگ آپ کے حوالے کروں. توجہ رکھیے گا. ایک ایک مومن خدا نہ تھکے جب تک جنگ مکمل نہیں ہوتی. اس جنگ کا نام جنگ بیر العلم ہے. نوجوانوں کے لیے بتا دوں، بیر کہتے ہیں کنویں کو عربی زبان میں، غم والا کنواں. جنگ ذات و سلاسل سے اسی ممبر سے 7 محرم کو پوری جنگ آپ کو سنا چکا ہوں. وہاں سے نبی کامیاب ہو کے فتح یاب ہو کے واپس آ رہے ہیں. علی کو ذات و سلاسل میں چھوڑا کہ یا علی جتنا مال غنیمت ہے تم
तुम चूंकि माल गनीमत के शौकीन नहीं हो और मेरे अमीन भी हो, आगे जुमला जानना सुनना जानता है, मेरी तरफ देखे, और मेरे अमानतदार भाई भी हो, मेरी अमानतें लौटाने वाले भी हो, तो तुम माल गनीमत जमा करके मेरे पीछे पीछे मदीने ले आओ। ऐसे में नबी मेरी तरफ नबी एक वादी से गुजरे जिसका नाम वादी जी खशब अजरक है। नाम याद रहेगा, जी खशब अजरक। नाम थोड़ा सा मुश्किल है। जब वादी में दाखिल हुए दूर दूर तक सन्नाटा, ऐसा लग रहा था जमीन से आग उगल रही है, आसमान से अंगारे बरस रहे हैं, कोई दरख्त नहीं नजर आता जिसमें साया हो। जो दरख्त थे वो उजड़ चुके थे, उनके पत्ते झड़ चुके थे, दूर दूर तक कोई साया नजर नहीं आता। गर्मी के गर्म झोंके, लाहौर वालों को गर्मी तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, गर्म झोंके आ रहे हैं, हब्स का शदीद आलम है, पानी खत्म हो रहा है। हजरत अबू सईद खुजरी और हुज़ैफा यामानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वो दोनों कहते हैं कि ऐसा आलम था कि हमारी जबान प्यास से तालू से चिपक गई थी। ऐसे में हम जब उस वादी में पहुंचे, दूर दूर तक कोई साया नहीं, कोई नजर नहीं आ रहा, कोई जी रूह जी नफस नहीं नजर आता। ऐसे में नबी ने आवाज देकर पूछा, ऐ मेरे लश्कर के लोगों, ऐ अल्लाह का कलमा, मेरा कलमा पढ़ने वालों, कोई जानता है ये कौन सी वादी है? कामा उमर बिन उमैया, हजरत उमर बिन उमैया खड़े हुए और खड़े होकर कहने लगे, रिसालत माब, मैं इस वादी को जानता हूँ, इस वादी का नाम ज़ू खशब अशरक है, और सरकार जो काफिला यहाँ आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। तवज्जो पूरी बेदारी चाहिए। जो काफिला यहाँ आता है जिंदा वापस नहीं जाता। किसी को इस सफरा की इंतहा नहीं पता, एंड नहीं पता। आदमी इंसान यहाँ कभी आबाद नहीं हुए, जिन्नात ने सहरा को कभी छोड़ा नहीं है। आदमी यहाँ कभी आबाद नहीं हुआ, जिन्नात कभी यहाँ से गए नहीं। सरकार जो यहाँ आता बर्बाद होकर जाता। बड़े बड़े बादशाह आए, यमन का बादशाह आया, जिन्नात ने उसके 10,000 के लश्कर को कत्ल कर दिया। ईरान का बादशाह आया, उसका 1/4 लश्कर मारा गया। दूसरे मुल्कों के बादशाह आए, 20-20 हजार के लश्कर आए, जिन्होंने उन्हें भून के चले हुए कोयले की तरह जला के छोड़ दिया। सरकार ऐसी वादी है। अब मैंने बताया है ना, परसों बड़े नफीस लोग होते थे, थकना नहीं है मेरे दोस्तों, बड़े नफीस लोग होते थे, जानवरों से भी डरते थे, सांप हाथी। अब जाहिर है ये तो नजर आने वाला खतरा है, जिन तो नजर ही नहीं आता। जैसे ही उमर बिन उमैया ने कहा ना कि ये तो जिन्हों की वादी है, कुछ लोग बिलक बिलक के रोने लगे। नहीं इस तरह नहीं भाई, बेदार होके कुछ लोग बिलक बिलक के रोने लगे। 2-4 की हिम्मत पड़ी, सरकार के पास आए, हाथ जोड़ के कहने लगे, सरकार अब तक तो आपके कहने पे बंदों से लड़ रहे थे, अब क्या जिन्हों से भी लड़ना पड़ेगा? हमारी तो कब्र भी नहीं मिलेगी यहाँ पर। नबी आगे बढ़ के कहा, कोई है जो इस वादी में कुआं है उसकी मुझे खबर दे, जो मुझे कुएं की खबर देगा मैं उसे जन्नत की बशारत दूंगा। जो मुझे आप बोलेंगे तो बात करेंगे, बोलते रहे मेरे साथ। यहाँ कुएं की खबर देगा मैं उसे जन्नत की बशारत दूंगा। इससे भी ज्यादा सन्नाटा, कोई नहीं बोल रहा। अब जाहिर है कि एक तरफ गर्मी की शिद्दत, दूसरी तरफ प्यास की शिद्दत, तीसरी तरफ जिन्नात की हिद्दत। हाँ यही हक होता है, हाथ बुलंद करते रहिएगा। वो हाथ कभी खाली नीचे नहीं आता जो अब्बास के अलम से खैरात लेता है। सलामत रहे, सुनते रहिएगा। एक एक मोमिन अपनी नजरों को मेरी तरफ से रखे। कोई है जो उस कुएं की खबर दे? कामा उमर बिन उमैया, फिर उमर बिन उमैया खड़े हुए और खड़े होकर कहने लगे, सरकार मैं उस कुएं को भी जानता हूँ और उसका नाम भी जानता हूँ। का क्या नाम है? का सरकार उसे बेरुल अलम कहते हैं। का अच्छा कहाँ है? सरकार इतने किलोमीटर के फासले पे है, लेकिन सरकार सुना है उसका पानी शहद से ज्यादा मीठा है, बर्फ से ज्यादा ठंडा है, मगर कोई खुशनसीब आज तक ऐसा नहीं है जो उस पानी को चख सका हो।
نبی نے کہا اچھا کیا وجہ ہے؟ کہ سرکار اس کنویں پہ جنات کا قبضہ ہے، اس کنویں پر آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ یہاں نہیں ہے، جنات کا قبضہ ہے، کسی کو پانی نہیں لینے دیتے، جو جاتا ہے آگ کے شعلے برساتے ہیں۔ سرکار جو آیا فنا ہو کے چلا گیا، غارت ہو کے چلا گیا، مارا گیا۔ نبی نے کہا اچھا جو اس کنویں سے پانی لا کر دے گا اس کا جنت کا ضامن میں محمد ہوں۔ جو کنویں سے پانی لا کے دے گا اس کی جنت کا ضامن میں محمد ہوں۔ کہنے لگا سرکار میں یہاں آیا ہوں، وہ کسی کو پانی نہیں لینے دیتے، بڑے بڑے لشکر بڑے بڑے بادشاہ یہاں آئے ہیں۔ نہیں سرکار کوئی موقع نہیں، جل گئے لشکر۔ کہ میں ذمہ داری لے رہا ہوں، جو پانی لائے گا اگر مر گیا تو شہید کہلائے گا۔ نہ رک کے ایک جملہ کہتے چلو بھائی میرے ساتھ ہے، کس پہ جنت دے رہے ہیں؟ پانی لا کر مسلمانوں کو پلانے پر۔ جب نبی پانی پلانے پہ جنت دے رہا ہے تم نے سبیلوں کو بھی جب کیسے بنا دیا؟ سلامت رہو جیتے رہو۔ جو پانی لا کے دے گا میں محمد ضامن ہوں، وہ جنت جائے گا۔ ایسے میں ابو العاص بن ربی، نام یاد رہے گا، ابو العاص بن، سب نے ایک مرتبہ ابو العاص بن ربی، وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے سرکار میں جاؤں گا، سرکار میں جاؤں گا۔ کہا اچھا، کہ سرکار میں پہلے بھی آیا ہوں اور ہم اس کنویں پہ پانی لینے گئے تھے مگر ہمارا لشکر مارا گیا تھا، لیکن تب تو ہم آپ کے اسلام کے کلمے کے دائرے میں نہیں تھے۔ جو شان رسالہ سننا جانتا ہے، اب تو آپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہے، اب ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ نبی پلٹ کے کہنے لگے ابو العاص بن ربیعہ عقیدہ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا تیرا ہے۔ پیغام پہنچ رہا ہے میرا؟ اگر مارا گیا شہید ہو جاؤں گا، اگر پانی لے آیا تو بسم اللہ جنت کی بشارت ہے، تو میرے لیے تو نہ ایسے نقصان ہے نہ ایسے نقصان ہے۔ ایسے مر گیا تو شہیدوں کے جنت جاؤں گا، پانی لے آیا تو آپ ضمانت لے لیں گے۔ نبی خوش ہوئے، مسکرائے۔ 10 اصحاب باوفا جن میں عمر بن امیہ جنہوں نے پتہ بتایا تھا وہ بھی ساتھ چلے۔ اب جو چلنے لگے اور کنویں کے قریب آئے، میری طرف بھائی میری طرف، اب جو چلنے لگے اور کنویں کے قریب آئے تو جیسے ہی کنویں کو دیکھا تو ایک نار، ایک آگ نکلی اور بڑا سا دھوئیں کا بادل چھا گیا۔ جیسے ہی بادل چھایا تو دیکھا ایک بہت بڑا دیو ہے۔ اب لفظ یہی لکھے ہوئے ہیں کتابوں میں، کھجور کا درخت دیکھا ہے؟ جنہوں نے دیکھا ہے وہ تو بولے ہیں۔ اتنا اونچا ایک دیو نکل آیا، آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی، آنکھوں سے آگ نکل رہی ہے۔ پلٹ کے کہنے لگے یہاں کیوں آئے ہو؟ یہاں تو کوئی اپنی بکری بھی چرانے نہیں بھیجتا۔ اور جانتے ہیں ہم کون ہیں؟ ہم تو وہ جنات ہیں جنہوں نے حضرت سلیمان سے بھی بغاوت کی تھی۔ سنا ہے نا اپنے علماء سے، حضرت سلیمان کی حکومت تھی جنات پر۔ کہتے ہیں ہم تو سلیمان کے ہاتھ بھی نہیں آئے، نبی اللہ علیہ السلام، ہم تو سلیمان کی حکومت نہیں مانی، تم ہم سے لڑنے آئے۔ پلٹ کے کہنے لگا کون؟ ابو العاص بن ربیعہ صحابی رسول۔ بیٹھو، صلوات پڑھیے بابا جی بلا۔ شاندار صلوات پڑھیے سب بلند آواز سے۔ توجہ، کیا کہہ رہا تھا میں؟ دیو آیا ابو العاص بن ربیعہ، کہنے لگے پہلے میں یہاں آ چکا ہوں لیکن جان لے کہ جنہیں تو نے پہلے قتل کیا ہے ہم ان میں سے نہیں ہیں۔
مولا خوش رکھے سلامت رکھے. ہم یہی آ کے جملہ سننے کا, ہم ان میں سے نہیں ہیں. پلٹ کے کہنے لگا کہ جاؤ اور جہاں سے آئے واپس وہاں پلٹ جاؤ, تمہیں قتل کر دیں گے اور تمہارا نشان قبر بھی نہیں ملے گا. تلوار کھینچ کے کہنے لگا جانتا ہے میں علی ولی اللہ پڑھنے والا ہوں. یا اللہ پروردگار آپ کے ذوق سماعت کو سلامت رکھے. تلوار نکالی, کہنے لگا میں علی کا ماننے والا ہوں, نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں. ہم ویسے نہیں ہیں جن سے تو پہلے لڑتا رہا ہے, اور دیکھ ہمیں تو تجھ سے لڑنا ہی نہیں ہے. اب نبی نے پہلے بھیجا کیوں تھا؟ بھیجا اس لیے تھا کہ اگر کوئی شہید ہو گیا, پانی لے آیا تو لے آیا, لیکن اگر وہ پہلے حملہ کریں تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ اسلامی لشکر پہلے حملہ نہیں کرتا جب تک ہم پہ حملہ نہ کیا جائے. ابھی بھی زمانے کو اس پر امن قوم کا مزاج نہیں سمجھ میں آیا. تم چھوڑو گے تو ہم چھوڑیں گے نہیں. توجہ. کہنے لگے بھائی ہم جنگ لڑنے نہیں آئے, رستہ چھوڑ دے, پانی لینے دے, ہم چلے جائیں گے, تم اپنے کفر پہ رہو. ہمیں کیا مطلب, تم سلیمان پہ ایمان لائے تھے کہ نہیں لائے تھے؟ لیکن ہم نے تو عاد و سمود کا بیڑا غرق کر دیا تھا, اتنا مارا تھا کہ آج ان کا نشان ہی نہیں ہے. کہ بھائی مجھے اس بات سے مطلب ہی نہیں ہے, ہمیں تو پانی چاہیے, پانی لینے دے. کہنے لگا نہیں لینے دیتا. عمر بن امیہ, ابو العاص بن ربیعہ, تلوار کھینچی ابو العاص نے. ایک مرتبہ آسمان سے انگارے برسنے شروع ہوئے. اصحاب کہتے ہیں ہمارا دل بیٹھنے لگا, آسمان سے انگارے برس رہے تھے. ہم نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کی. ایسے میں ایک زلزلہ آیا اور وہ مہیب آواز نکالتا ہوا دو آگے بڑھا. زلزلے کا آنا تھا, ہم زمین پہ بیٹھ گئے. اس نے آگے بڑھ کے حملہ کیا. یہاں سے ابو العاص آگے بڑھا اور تلوار کھینچ کے چلا. اب جو چلا, اب ظاہر تلوار میں ہوگی تھی. میں رو کے ایک بات بزرگ جانتے ہیں, نوجوانوں کو سمجھاتا ہوں. جن کس کا بنا ہوا ہے؟ ہاں جو جانتے ہیں کس کا؟ آگ کا. اچھا یہ میرا آپ کا فیصلہ نہیں ہے, سورہ رحمان کی 15ویں آیت کہہ رہی ہے وَخَلَقْنَا الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِنَ النَّارِ. یہ آگ کے لپٹتے ہوئے بھڑکتے ہوئے شعلوں سے جن بنا ہے. تلوار بنی ہے لوہے سے. اب لوہے کو آگ میں رکھیں, لوہا تب کے جل کے پانی ہو جاتا ہے, پگھل جاتا ہے. تو اسی لیے اصحاب کی تلوار کام نہیں کر رہی. لوہے کی جو بنی ہوئی ہے, مجھے نہیں پتا کون پہنچے گا اور کون نہیں پہنچے گا. اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا کے کارخانوں والی تلواریں جنات کو نہیں مارتی. کوئی ایسی تلوار ہو, تھکنا نہ خدا کے لیے, کوئی ایسی تلوار ہو. کوئی ایسی تلوار ہو جو کہیں اور سے آئی ہو. بہرحال آگے بڑھے ابو العاص بن ربیعہ. اس نے آگے بڑھ کے اپنے سینے میں جھک کے ابو العاص بن ربیعہ کو لیا تو ایسا دھواں پھیل گیا کہ اصحاب کہتے ہیں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا, نہ ایک دوسرے کی آواز آتی تھی, اتنا شور, زمین لرز رہی ہے, ہمیں ایک دوسرے کی نہ آواز آتی ہے نہ نظر آتا ہے. اور ایسے میں ابو العاص بن ربیعہ کو جن نے اپنے قبضے میں لے لیا. کچھ دیر گزری, بادل چھٹے تو ہم نے دیکھا ابو العاص بن ربیعہ چل کے کوئلہ ہو چکا ہے. ہم آگے بڑھنا چاہتے تھے لشکر لے کر, لیکن واپس مڑے. اور اب جو واپس مڑے اور لشکر تک آئے تو ایک مرتبہ ہم نے نبی کو اور اصحاب کو روتے ہوئے پایا. ہم نے کہا یا رسول اللہ خیریت ہے؟ کہ جو خبر تم سنانا چاہتے ہو جبرائیل سنا چکا. پروردگار ابو العاص بن ربیعہ کے درجات بلند کرے. ایسے میں اچانک کسی نے چیخ مار کے نعرہ حیدر لگایا. نبی نے مسکرا کے کہا بس مشکل ٹل گئی, مشکل کچھ آ گیا. خدا جانے جو اپنی نہیں بولا کب بولے گا. تکبیر, نعرہ رسالت, دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری قوت سے نعرہ حیدری. بڑھ محمد
मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। चले आगे मेरे हमराया, वो मुश्किल कुशा आ गया, मुश्किलें टलने वाली हैं। जैसे अली की सवारी रुकी, माल गनीमत को खेमे में रखा। अब मैं देखता हूं कौन जुमला कैसे सुनता है। जैसे डरे हुए बच्चों में शाम को बाप घर आए और बच्चे घेर के शिकायतें करने लगे हैं, लश्कर ने अली को घेर लिया, या अली उन्होंने हमें मारा। काश के लोग ना थका करते। या अली जन्नत ने हम पे आग बरसाई, या अली जन्नत ने हमें मारा, या अली हमारा एक शख्स एक सिपाही मारा गया। नबी ने अली की तरफ देखा, कहा अली इन्हें छोड़ो, मेरी बात सुनो। कहा रसूल अल्लाह हुक्म, अगर थक गए हो तो आराम कर लो। नबी कह रहे हैं अली से अगर थक गए हो तो आराम कर लो और थोड़ी देर में जाके पानी ले आओ। अली ने मुस्कुरा के कहा रसूल अल्लाह, जब आप हुक्म देते हैं तो थकन चली जाती है। कमर के पटके को अली ने कसा। सैफुल्लाह ने अपनी जुल्फ़िकार को कमर में हमायल किया, यदुल्लाह ने अंगड़ाई ली, तुलदुल माशर खराम की रकाबों पर सवार हुए। मजलिस के आगाज में परचम का जिक्र बेवजह नहीं किया था। अली ने अलम का फरारा लहराया। मैं कैफियत जज्ब में पड़ रहा हूं, खुदा की कसम। हाँ, एक शख्स भी अगर इस कारवान से बिछड़ गए तो मुझे अफसोस रह जाएगा। अली चले, नबी ने कहा वही असहाब साथ लेके जाओ जो पहले गए थे। सारे साथ हुए। अब कहते हैं असहाब हमें जरा हौसला आ गया, अली और मुर्तजा आ गए। हम अली के पीछे पीछे। अली ने अपने अलम का फरेरा लहराया। केविन ग्राउंड के मेरे मोमिनीन, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अली फरेरा लहरा के तर्ज क्या दे रहा है ये देखने वाला नुक्ता है। और शायद इससे बड़ी बात मैं कर ही न सकूं। एक एक असहाबी से कहा, अब एक अली 9 सहाबा फैलाया फरेरा फैला के कहने लगे आग बरस रही है लेकिन फरेरे में आ जाओ, बच जाओगे। गली गली, नगर नगर, गली गली, पंज नारे पंचतनी, 1.25 लाख नारे। आखिरी मोमेंट तक हाथ बुलंद करके पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अली की राह से लौट आइए जनाब, दुख्ते अली की राह से लौट आइए जनाब, ऐसा ना हो कि बाद में पछताइए जनाब। सानी अली का लाइए तारीख में कोई, सानी अली का लाइए तारीख में कोई, वरना कहीं पे डूब के मर जाएंगे जनाब। तो जो है आप सलामत रहें। अली ने अपने अलम का फरेरा खोला, आग बरस रही है, असहाब फरेरे के साए में है। जुमला तो मैंने अभी कहा ही नहीं। या अली ये क्या दर्श दे रहे हैं, मेरा मजमा मुझे हैरत से देख रहा है। ये फरेरा फैला कर लोगों को आग से साए में लेके क्या बताया कि यही अलम है जो दुनिया में आग से बचाता है। फरेरे के साए में आ जाओ, जहन्नम की आग से बचोगे। लश्कर चला, समझो लश्कर चला। फरेरे में लेके असहाब बावफा को अली चले। कमाल है, नबी देख रहे हैं, असहाब जा रहे हैं, फरेरे का साया है, कोई बिदअत नहीं कह रहा। जाय हो गया है मेरा जुमला। चले तो
توجہ چلے صاحب کہتے ہیں ہم سوروں کی تلاوت کرتے ہوئے چلے، کوئی دل میں آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، کوئی الحمد کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، کوئی سورۃ الکوثر پڑھ رہا ہے، ایسے میں تلاوت اور علی کے علم کے پھرارے کے سائے میں چلے۔ اب جب پہنچے تو ایک مرتبہ وہی دیو نکلا جس نے ابو العاص کو مارا تھا، شہید کیا تھا، لیکن اس بار 4 گنا قامت کے ساتھ۔ اس بار تھک تو نہیں رہا نا، تھکنے لگنا تو مجھے بتا دیجیے گا، باقی کل پڑھ دیں گے۔ پھر ایسی صلوات پڑھیے آخر تک مجھے پتا چلے آپ آمادہ ہیں۔ توجہ چلے نکلا، او آسمان کی فلک کی ساحت تک ٹکرا رہا ہے، دھواں اس کے ساتھ بلند ہونا شروع ہوا۔ ایسے میں عجیب و غریب چہرے، عجیب و غریب صورتیں کنویں سے باہر آ رہی ہیں، کہیں ریچھ، کہیں کمزور، کہیں بھالو، کہیں چیتا، کہیں شیر۔ اصحاب کہتے ہیں ہمارے دل بیٹھے جا رہے تھے، ایسے میں علی آگے بڑھ رہے تھے، ایسا محیب عالم تھا، ایسا ڈر اور خوف کا منظر تھا کہ ہمارے دل کی دھڑکن بند ہونے لگی تھی، ہماری زبان تالوں سے چپک گئی تھی، ہمارے پاؤں خوف سے لرز رہے تھے، ہمارے سر میں عقل کام نہیں کر رہی تھی، اور ایسے میں جب علی کا چہرہ دیکھتے تھے تو پریشانی کی ایک سیکنڈ بھی نظر نہیں آتی، پریشانی کی ایک سیکنڈ بھی نہیں نظر آتی، اور علی بڑھتے بڑھتے کہتے جاتے ہیں اب اگلی منزل مشکل ہوتی چلی جائے گی، لیکن دیکھو اصحاب نبی، گھبرانا نہیں، مشکل کشا تمہارے ساتھ ہے۔ چلے علی سامنے دیو آیا، نور اور نار یاد ہے، سب کو یاد ہے، پیچھے تک یاد ہے، جملہ سنیے، بلند ہوا، کہنے لگا آنے والے اپنا تعارف کرا۔ ہاں یہ آخر جملہ سننے کا، آنے والے اپنا تعارف کرا، پلٹ کے کہنے لگے میں اللہ کا نہ بجھنے والا نور ہوں۔ ہاں جن کے ذہنوں میں موضوع ہے نور اور نار کی جنگ ہونے والی ہے، ایک ایک مومن بیدار رضاکار ہوشیار ہو جائے۔ آگے بڑھے علی، وہ تلوار جو لوہاروں کے کارخانوں میں نہیں بنی تھی، یار ایک ایک جملے کی تشریح تو میں بھی نہیں کر سکتا، اس کے کارخانہ وحدت سے بن کے نازل ہوئی تھی۔ علی نے ذوالفقار کو نکالا، کہا کون ہے تو؟ کہا میں ابلیس کی نسل سے ہوں۔ معاملہ تو پھر وہیں آ گیا نعرہ نور تک، میں ابلیس کی نسل سے ہوں، ہم نے بڑے بڑے سورماؤں کو تیغ کیا اور انہیں جلا کے راکھ کر ڈالا، تو کون ہے جو سامنے آیا ہے؟ کہ جو پہلے آتے ہوں گے وہ اور ہے، تو علی کے سامنے ہے جو چیلے میں کلے اجدر چیر دیتا ہے۔ جو جھولے میں کلے اجدر چیر دیتا ہے، آج وہ علی تیرے مقابلے پہ ہے۔ میں اللہ کا نہ بجھنے والا نور ہوں، میں اس کے نبی کا وسیع ہوں، میں اس کا ولی ہوں، اور یہ کہہ کے ابھی چل لپکتا کہ علی نے ذوالفقار کا حملہ کیا، ذوالفقار جو جن جنازوں کو، جو جن تلواروں کو پگھلا رہے تھے، ذوالفقار کا ایک حملہ، لانا چہرے بتا رہے میرے جملے پہنچ رہے ہیں، ایک حملہ دو کو دو نیم کر گیا۔ اچانک صورتیں بڑھنی شروع ہوئی، آوازیں بلند ہونی شروع کی، آسمان پہ اندھیرا چھانا شروع ہوا، آگ کے انگارے برسنے شروع ہوئے۔ علی نے اپنے علم کو زمین میں گاڑا، وہ جو پتھر میں علم گاڑتا ہے اس نے زمین میں گاڑا۔ اصحاب سے کہا اس کے سائے میں آؤ، اصحاب سائے میں آئے، علی ذوالفقار لے کے چلے، دو کو تہے تیغ کیا، اس کے بعد ایک اور آیا، علی نے اس کو قتل کیا، اس کے بعد ایک اور آیا، علی نے اس کو قتل کیا، اس کے بعد ایک اور آیا، علی نے اس کو قتل کیا۔ اصحاب کہتے ہیں اب سیاہی کا بادل چھٹنا شروع ہوا، اب سیاہی کا بادل چھٹنا شروع ہوا، ہمیں آسمان نظر آیا تو دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ ایسے میں ابھی ہمارے دلوں کی دھڑکنیں واپس آئی تھی، علی نے کہا جاؤ مشکیزیں لے آؤ۔
جاؤ مشکیزیں لے آؤ. آج پانی بھی بھر کے جائیں گے, کلمہ بھی پڑھوا کے جائیں گے. آج پانی بھی بھر کے جائیں گے, کلمہ بھی پڑھوا کے جائیں گے. آگے بڑھے علی. ڈول دیکھا ہے؟ جو بزرگ تشریف فرمائے وہ میری تعریف کریں گے, جنہوں نے کنویں دیکھے ہیں. وہ آج کے زمانے کی بالٹی اسے رسی میں باندھ کے کنویں میں ڈال دیتے تھے, اسے ڈول کہتے ہیں. پانی کا چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے. علی نے ڈول میں رسی باندھی, پھینکا, رسی کٹ گئی, ڈول کنویں میں رہ گیا. علی نے آواز دی, اگر ہمت ہے جس نے رسی کاٹی ہے باہر آئے. جاگنا میرے نوجوانوں. کیوں نکلا؟ بس ابھی کنویں سے سر نکالا تھا, علی نے سر قلم کیا. ایک اور رسی منگوائی, ڈول باندھا کنویں میں, پھر کٹ گئی, ڈول واپس باہر. علی نے کہا جس نے ڈول کاٹا ہے باہر آئے. پھر باہر آیا, باہر آنا تھا, علی نے سر قلم کر دیا. اب جو بزدل ہوتا ہے نا, وہ گھر میں چھپ کے کہتا ہے باہر آ تو تجھے بتاؤں. علی نے پھر ڈول پھینکا, ڈول کٹا. علی نے آواز دی, اگر ہمت ہے تو باہر آؤ. پلٹ کے کہنے لگا, اگر تم اتنے جری ہو, ہمیں باہر بلا رہے ہو, اندر کیوں نہیں آ جاتے؟ انہیں کیا پتا تھا اپنی موت کو پکار رہے ہیں. جملہ سنیں گے کیا کہہ رہے ہو؟ اگر تم اتنے بہادر ہو کنویں میں آ جاؤ. علی نے جھانک کے کہا, میں آ تو جاؤں, تمہاری خیریت نہیں ہوگی. اب سب ایک مل کے بھی لگا دیجئے. علی نے رسی منگائی, اصحاب کی طرف دیکھا, سانسیں چڑھی ہوئی ہیں, دھڑکن رکی ہوئی ہے, چہرے جھکے ہوئے ہیں. کہنے لگے یا علی کنویں میں نہ جائیے, ہم رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ لفظ یہی ہیں کتابوں کے. کہ تمہیں نبی کے حق کا واسطہ رسی لاؤ ورنہ میں چھلانگ لگا دوں گا. کہا اچھا یا علی, لاتے ہیں رسی. علی نے رسی کمر میں باندھی, کہ مجھے کنویں میں لٹکاؤ. جیسے ہی علی کو لٹکایا, رسی کٹ گئی. کہتے ہیں اب ہماری عقل پرواز کر گئی, ٹخنوں میں دل آ گیا, دل دھڑکنے لگا, ہم ڈر گئے. پالنے والے علی کی خیریت ہو, یہ تو ہمارا واحد سہارا تھا, اب تو جنات ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے. کہتے ہیں بہت دیر گزرتی چلی گئی, ہم نے دیکھا جنات باری باری باہر آ رہے ہیں, اور پورے کنویں سے ایک ہی آواز آتی ہے, اللمان یا علی, اللمان یا علی, اللمان یا علی. سے لے کر آخری مومن تک دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری قوت سے نعرہ حیدری. میرا دل ہے ابھی پڑھنے کو, اور وقت کامل ہو رہا ہے.
توجہ آواز کیا آ رہی ہے؟ اللہمان یا علی، اللہمان یا علی، اللہمان یا علی، یا علی ہماری جان بخش دو، یا علی ہماری جان بخش دو، یا علی ہماری جان بخش دو۔ اب جملہ کیلری گراؤنڈ کے اس بیدار مجمع کے آواز ہے، اندر سے علی کی آواز آئی، وہ کنویں کے اندر والی اکڑ کہاں گئی؟ اب کلمہ پڑے بغیر کسی کو امان نہیں ملے گی۔ لا الہ کی آوازیں گونجنے لگی، لا الہ کی آوازیں گونجنے لگی، سارے کنویں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ توجہ، کلمہ پڑھا جا رہا ہے، ایسے میں ابھی بھی کچھ جنات تھے جو علی سے لڑ رہے تھے، کچھ دیر بعد علی کی آواز پھر آنا بند ہو گئی۔ اصحاب کہتے ہیں ہم ڈر گئے۔ بیٹے بیٹھ جاؤ، بس تیزی سے مجھے آگے بڑھنا ہے۔ بس نعرہ بھی شکرتا جا رہا ہے اور تقریر بھی ختم ہو گئی۔ توجہ کیجیے گا، میں نے کیا عرض کیا؟ آگے بڑھ کے کہنے لگے اللہمان یا علی، اللہمان یا علی، اللہمان یا علی۔ علی نے کہا جب تک کلمہ نہیں پڑھو گے کوئی امان نہیں۔ علی کی آواز آنا بند۔ یہاں علی کی آواز بند، وہاں دلوں کی دھڑکن بند۔ اللہ جانے علی خیریت سے تو ہے، ابھی تو کلموں کی آواز آ رہی تھی، ابھی تو لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے۔ اللہ جانے یہ اچانک کیا ہو گیا؟ ایک ایک مومن میری طرف دیکھے، وہاں سے مسکراتے ہوئے رسول اصحاب کے ساتھ آ رہے ہیں، مسکراتے ہوئے مصطفیٰ اصحاب کے ساتھ آ رہا ہے۔ دیکھ کے کہنے لگا ہمارے دل کو تسلی ہو، اگر کوئی بری خبر ہوتی تو جبرائیل نے بتا دیا ہوتا۔ ایسے میں نبی کنواں دیکھا ہے، بس اتنے لوگوں نے، ہاں بولیں گے تو بھائی بات بنے گی۔ کنویں کے کنارے نبی آئے۔ اب کنویں میں دیوار اونچی ہوتی ہے تو ایسے جھانکنا پڑتا ہے، جھانکتے ہیں نا کنویں میں۔ نبی کنویں کے قریب آئے، کنویں میں جھانکا، جھانک کے آواز دی یا ابوالحسن۔ ہاں میں نے آہستہ سے کہہ دیا، آپ نے آہستہ سے سن لیا، یا ابوالحسن۔ آواز آئی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا صدی سیدی بابی انت و امی۔ اصحاب کہتے ہیں ہم کنویں میں علی کو چھانک رہے تھے، علی مصطفیٰ کے سرانے کھڑے تھے۔ ہم کنویں میں علی کو دیکھ رہے ہیں، علی سرانے کھڑے ہیں۔ علی باہر آئے، نبی نے گلے سے لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا، یا علی سبحان اللہ، تمہارے کیا کہنے؟ 20,000 جنات قتل ہوئے، 24,000 نے کلمہ پڑھا۔ بھائی مصطفیٰ بتا رہے ہیں 24,000 قبیلوں نے کلمہ پڑھا، 20,000 قتل ہوئے۔ کا سرکار ایسا ہی ہے، کہ یا علی چلے پھر خیمہ میں واپس چلے۔ آئے کیوں تھے؟ نبی کہہ رہے ہیں واپس چلیں۔ اب یہ بات ٹکرائی کانوں میں، پلٹ کے کہنے لگے سرکار وہ خوشی کی تو مبارکباد ہو، مگر پانی لینے آئے تھے۔ آخری جملہ تقریر کا ضائع ہو گیا تو مجھے افسوس یاد آئے گا۔ پلٹ کے علی نے کہا اب پانی ہم نہیں لینے آئیں گے، کنویں والے مشکوں میں خود پہنچ آئیں گے۔
اب ہم پانی نہیں لائیں گے. پانی کنویں والے. اب جب اصحاب پلٹے تو خیموں کی ساری مشکیں بھری ہوئی تھی. جنات پانی بھر کے چھوڑ گئے تھے. یہ علی کی نور اور نار کی جنگ تھی.